بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ماہ ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ ماہ مبارک رمضان 1436 ہم سے رخصت ہو رہا ہے، رحمت و مغفرت اور نجات کے اس مہینے کا، جس میں پروردگار عالم اس کا میزبان اور ہم مہمان ہوا کرتے ہیں، اور اس مبارک مہینے کا آپ اختتام کی طرف ہے، اور ہم اس مغفرت اور رحمت کے مہینے سے جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ الوداعی پروگرام ہے ہمارا آج ماہ ہدایت کے حوالے سے، اور آج اس الوداعی پروگرام میں ظاہر ہے رمضان المبارک میں جو بھی عبادات بجا لائے اس کے کہ ہم کیا شکر گزار ہوں گے پروردگار عالم کے، لیکن ہم جو ہے تمام امت مسلمہ جو ہے ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم سب کو متحد اور منظم رکھے، اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں یہ جو رحمت و مغفرت پروردگار عالم نے نازل فرمائی، اس میں جو ہے پروردگار عالم سب پہ رحم و کرم اسی طرح جاری رکھے، اور ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم جو ہے تمام رمضان کے بعد پورا سال جو ہے اسی طرح اپنی عبادات بجا لائیں جس طرح کہ ہم رمضان کے مہینے میں بجا لاتے رہے۔ اور آج کا ہمارا یہ الوداعی پروگرام جو ہے ماہ ہدایت کا پیش کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں۔ اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف عالم دین، پاکستان سے تعلق حضرت علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب، اور پاکستان سے ہی جناب مشہور و معروف نعت خواں صبی رحمانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، جبکہ امریکہ سے جناب علی زیدی صاحب اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، جبکہ انڈیا سے جناب میثم عباس کاظمی صاحب جو ہے اس پروگرام میں شامل ہوں گے، جبکہ اس پروگرام میں اور محمد ارتضیٰ حسین اسلام آباد پاکستان سے اس پروگرام کا حصہ بنے، جبکہ ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشہور معروف نعت خواں جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ریڈیو پاکستان لاہور سے جو لوگ واقف ہیں ان کی نعتیں سن چکے ہیں، انہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور یہاں پہ بھی نجی چینلز پہ ان کی نعتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، انہیں سنتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد شاہد سلطانی صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا کہ ایک دفعہ پھر ہمارے اس درخواست پہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں جو ہے ہمارا جو الوداعی پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک خصوصی نعت جو کہ ہمیں جناب مشہور و معروف نعت خواں جناب جنید جمشید صاحب نے ہمیں بھیجی ہے اور ہمیں دی ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ نعت جو ہے انہوں نے ہمیں ہمارے ہدایت ٹی وی کے لیے ہمیں دی، اور ہم اس کو انشاءاللہ اس پروگرام میں آن ایئر کریں گے، اور جنید جمشید صاحب کے اور ان کی ٹیم کے اور جناب فراز احمد صاحب جو کہ ان کے ڈائریکٹر ہیں، ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس حوالے سے تعاون فرمایا، اور ان کی نعت بھی ہم اس میں شامل کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں اس پروگرام میں ممتاز عالم دین حضرت علامہ باقر حسین زیدی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ میرے خیال سے علامہ صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی، ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام میں جو الوداع کے حوالے سے الوداعی پروگرام ہمارا جاری ہے، اس میں انشاءاللہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم مختلف ممالک سے جو ہے اس پروگرام میں جو شخصیات کو شامل کریں، اسی لیے امریکہ سے بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل ہوں گے علی زیدی جو کہ نوجوان نوحہ خواں ہیں، منقبت خواں ہیں، وہ شامل ہوں گے، جبکہ انڈیا سے جو ہے جناب میثم عباس کاظمی صاحب جو ہے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، جبکہ پاکستان سے ارتضیٰ حسین جو کہ انجمن دستہ امامیہ راولپنڈی کے صاحب بیاض ہیں، وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، اور اس میں جناب صبی رحمانی صاحب بھی اس پروگرام میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اب اس پروگرام میں حجت الاسلام حضرت علامہ باقر حسین زیدی صاحب کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ ہمارا آج کا یہ پروگرام جو ہے الوداع رمضان کے حوالے سے، اور ہم ماہ ہدایت جو پروگرام پورے رمضان ہم نے نشر کیا ہدایت ٹی وی کے اوپر، تو اس کا جو ہے آج اختتامی پروگرام الوداعی پروگرام ہے، تو میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ جمعۃ الوداع کی فضیلت میں چاہوں گا کہ آپ بیان فرمائیں۔ یہ افضل الیوم یوم الجمعہ، جی، دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، بے شک بے شک، اور جمعے کے اندر سب سے افضل جمعہ جو ہے وہ جمعۃ الوداع ماہ رمضان المبارک کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ظاہر ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا خلاصہ ہے اس جمعے کے اندر، بے شک،
اور اس کے اندر جو ہے ختمی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے اس سے روایت کرتے ہیں، ایک دعا تعلیم فرمائی، جی اور اس دعا کا کلمات کچھ یوں ہیں کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ خدایا میرے اس ماہ کے روزے کو زندگی کا آخری روزہ نہ قرار دینا، اور اگر یہی مشیت ہے تو مجھے قابل رحمت قرار دینا، اپنی رحمت سے محروم نہ قرار دینا۔ یعنی یہ وہ کیفیت ہے کہ جو مہمان میزبان سے رخصت ہوتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ یہ ملاقات آخری ملاقات نہ ٹھہرے، یعنی جب جب مجھے یہ توفیق ملے تو میں اس سعادت سے بہرہ مندی حاصل کروں۔ اور مختصر یہ ہے کہ یہ پورا ماہ رمضان جو ہم نے گزارا ہے اس کا خلاصہ جو ہے، اس کا اعادہ جو ہے وہ ہم اس دن کر رہے ہیں۔ ہم عہد کر رہے ہیں پروردگار کی حضوری کے اندر کہ وہ تربیت نفس جس سے ہم نے سرفرازی حاصل کی ہے، اس میں ہمیں قیام اور استقلال عطا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک ایسی عبادت تھی کہ جس میں ہم نے حضور پروردگار جو ہے ایک ایسا عمل کیا کہ حکم الہی سے ہم نے فقط نیت کی، اور نیت کرنے کے علاوہ سب کام نہ کرنا ہی نہ کرنا تھا۔ یعنی ایسی تربیت نفس تھی کہ جس میں انسان کی قوت انکار کو قوی بنایا گیا، اور جتنا اس کی قوت انکار قوی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا جذب جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اسلام کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، پوری امت مسلمہ اس کلمے کو تلاوت کرتی ہے، لیکن اس کلمے کی معنویت سے قلب ناشنا ہے۔ اس مہینے میں اس کلمے کی معنویت سے قلب کو شناسائی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اسلام کا پہلا کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اب جتنا لا الہ کی قوت جو ہے وہ قوی ہوگی اتنا الا اللہ میں حیات جذب ہوتی چلی جائے گی۔ اب لا الہ کا مفہوم جو حرف عام کے اندر امت مسلمہ نے لیا ہے وہ یہ کہ بتوں کا انکار۔ تو لا الہ فقط بتوں کا انکار نہیں، وہ تو فتح مکہ کے اوپر جناب علی علیہ السلام نے دوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے ہو کے توڑ دی۔ وہ جو اصل الہ ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا الہ جو ہے وہ انسان کی خواہش نفس ہے، انسان کی میں ہے۔ انسان جتنا میں کی نفی کرتا چلا جاتا ہے اتنا اس کی حیات الا اللہ میں جذب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور دوسرا جو بنیادی تربیت ہے وہ یہ کہ اس ماہ میں نفس انسان جو ہے اس میں یکسوئی قائم ہوتی ہے۔ یوں تو شرع کے جتنے احکام ہیں اس کا خلاصہ ایک سطر میں یہی ہے کہ جب ہم اس کو پرفارم کریں، ادا کریں تو ہمارے نفس میں یکسوئی قائم ہو جائے، اور جب نفس میں یکسوئی قائم ہوگی ادھر انسان اپنے سینٹر سے کنیکٹڈ ہو جائے گا۔ تو وہ جو کلمہ ہم ہر عبادت کے آغاز میں نیت کے اندر کہتے ہیں قربتاً اللہ، وہ لفظی نہیں رہے گا، معنوی ہو جائے گا۔ جب تک مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس سے تھرو نہیں ہوگا اس وقت تک سینٹر سے کنیکٹڈ نہیں ہو سکتا، اور ادھر مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس سے کنیکٹڈ ہوا ادھر وہ سینٹر سے کنیکٹڈ ہو گیا۔ اب اسے زبان سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں قربتاً اللہ، وہ آٹو اپنے سینٹر سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنے سینٹر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے وہی لمحہ ہے کہ جب اس کی حیات دین پر قیام کر لیتی، اور جب اس کی حیات دین پر قیام کر لیتی ہے تو اس کا دامن فطرت سے بن جاتا ہے۔ اس کے لیے سورہ روم کی 30ویں آیت جو ہے وہ پیش نگاہ رکھنی چاہیے کہ جہاں ارشاد یہ ہوا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ یعنی خالق حکم یہ دے رہا ہے کہ تم اپنے نفس میں یکسوئی قائم کرو تاکہ تمہاری حیات دین پر قیام کرے، اور دین کیا ہے؟ وہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ تمہیں فطر کیا گیا۔
تو جب انسان مائنڈ کنسنٹریشن پروسیس سے تھرو ہوتا ہے تو وہ سینٹر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، بے شک، اور جب سینٹر سے کنیکٹڈ ہو جائے تو آٹو اس کی لائف دین پر قیام کرتی ہے، کیا کہنا، اور جب دین پر اس کی لائف قیام کر لیتی ہے تو اس کا جو دامن ہے وہ فطرت سے بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب اس کے کام جو ہیں وہ اس کے کام نہیں رہتے بلکہ وہ فطرت کے کام کہلاتے ہیں۔ کیا کہنا، کیا اس کو کہنا، آسان اور سادہ الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کے کام نہیں رہتے بلکہ اللہ کے کام کہلاتے ہیں، کام ہے، کیا کہنا، اور سبحان اللہ، جب وہ اللہ کے کام کہلائیں تو اسی کو اصطلاح فقہ کے اندر عبادت کہا جاتا ہے۔ کیا کہنا، سبحان تو اللہ، سبحان عبادت کی مختصر تعریف یہی ہے کہ ہر وہ حرکت و سکون جو کیفیت شعور کے ساتھ ادا کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ کیا کہنا، غفلت کے تحت کیے گئے کام عادت نفس کہلاتے ہیں، کیفیت شعور کے تحت کیے گئے کام عبادت کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، کیا یہ کہنا، جو نفس میں جب تک کنسنٹریشن نہیں آئے گی اس وقت تک انسان جو ہے وہ غفلت کے حجاب کو نہیں الٹ سکتا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، اب ایک مرحلہ اس مختصر سے وقت کے اندر یوں سمجھ لیں کہ یہ غفلت کیفیت شعور میں کیسے بدلتی ہے۔ کیا کہنا، غفلت کیفیت شعور میں جب بدلتی ہے کہ جب اس میں اس کے نفس کے اندر سوال قائم ہے۔ آہا، کیا کہنا، اگر سوال غائب ہے تو یہ غفلت کے حجاب میں دبتا چلا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سوال قائم ہوگا تو یہ حجاب کو الٹ کے کیفیت شعور میں قدم بڑھاتا چلا جائے۔ کیا کہنا، کیا تو کہنا، اب جب ہم نے نیت کی اور ہم نے سب کام نہ کرنا ہے تو اب ہر لمحہ اس کے نفس میں ایک سوال قائم ہوتا جائے گا، کیا کہنا، اور کیا یوں یہ روزہ وہ عبادت ہے جو حجابائے غفلت کو الٹ کر کیفیات شعور کو بلند کرتا چلا سبحان جاتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا تو کہنا، کیا کہنا، روزمرہ زندگی میں بھی ہم جو کام کرتے ہیں آہا، اگر ہم سوال کو غائب کر دیں گے تو وہ کام عادت کہلائے گا، اور سوال کو قائم کر لیں گے تو وہی کام عبادت کہلائے گا۔ صاحب، کیا اب کہنا، یہاں خلاصتاً اگر تاریخ کو اگر میں پیش نگاہ رکھوں جی، تو یوں سمجھ لیں کہ بعد رسول جو 3 مقامات گزرے ہیں ہاں، اس میں بھی سب کام ہوئے، بالکل، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کلمہ نہیں پڑھوایا گیا، نمازیں نہیں پڑھوائی گئیں، قرآن تلاوت، بہت کام اضافتوں سے بھی ہوئے ہیں، بے شک، بے شک، لیکن وہ جو چوتھی منزل پہ جناب علیہ السلام منبر کوفہ کے اوپر آئے ہاں، وہ جناب علی علیہ السلام کی مجبوری نہیں تھی بھائی، وہ جناب علیہ السلام کا اختیار تھا۔ کیا کہنا، انہوں نے منبر کوفہ پہ آنے کے بعد امت مسلمہ کو کوئی نیا کلمہ نہیں پڑھوایا، بے شک، کوئی نیا طریقہ عبادت نہیں بتایا، بے شک، بے شک، یہ کتاب خدا میں ترمیم یا تنسیخ نہیں کی، جی، بلکہ جناب علی علیہ السلام نے ایک لفظ سلومی کے ذریعے سے ہاں، وہ سوال جو دب گیا اسے باہر نکال دیا۔ ہاں، کیا کہنا، تو اگر جناب علی علیہ السلام چوتھی منزل پر منبر کوفہ پر قدم نہ رکھتے تو یہ امت مسلمہ اسلام کی چادر میں لپٹ جاتی، اس کے سارے کام عادت کہلاتے۔ بے شک، بے شک، لیکن علی ابن ابی طالب کے نعرہ سلونی نے امت مسلمہ کے کام کو عادت نفس نہیں رہنے دیا، عبادت بنا دیا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، تو سبحان آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور جمعۃ الوداع کے اندر یہ پیغام یہی ہے کیا کہنا، کہ آج دنیا کے اندر جو ہے وہ سوال کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بے شک، بے شک، آج دنیا کے لیے پیغام یہی ہے کہ سوال کو قائم کیا جائے۔ ہاں، ملوکیت اور امامت میں بنیادی فرق کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور یہ گفتگو میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی، اور ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو حضرت علامہ باقر حسین زیدی صاحب جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے، اور انہوں نے جمعۃ الوداع کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی وہ ہم نے سنی ہے ماشاءاللہ۔ ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور دوبارہ انشاءاللہ علامہ صاحب کو اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور اس میں میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں جناب محمد شاہین سلطانی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ جو ہیں کلام پیش کریں، اور اس سے پہلے میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ایک مشہور نعت ہے جس کا عنوان ہے نعت سرکار کی پڑھتا ہوں، اور بہت مشہور نعت ہے، لیکن جناب شاہین سلطانی صاحب نے بہت ہی خوبصورت ایک طرز اس کی ترتیب دی جو کہ دوسری طرزوں سے مختلف، اور جو طرزیں انہوں نے ترتیب دی ہیں ماشاءاللہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی
انہیں سنیں. اور یہ ایک خاص کرم ہوتا ہے پروردگار عالم کا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی طرز کا بھی کام جو ہے انہیں دیا، اور انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے جو ہے انجام دیا. تو میں چاہوں گا کہ وہی نعت رسول مقبول جو ہے آپ پیش کریں انشاءاللہ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. نعت سرکار کی اور ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. نعت سرکار کی کبھی یاسی کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا، کبھی یاسی کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. نعت سرکار کی حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہراتے ہوئے جب آئیں گے، زلف لہراتے ہوئے جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی خود ایک قیامت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. نعت سرکار. سبحان اللہ، کیا خوبصورت طرز آپ نے اس کی بنائی، اور بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے ماشاءاللہ پیش کیا.
میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کال پہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں جناب صبی رحمانی صاحب. اور میں اس پروگرام میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جناب صبی رحمانی صاحب کا کہ انتہائی مصروفیت کے باوجود انہوں نے ہدایت ٹی وی کے لیے اور ہماری گزارش پہ اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ اس وقت بھی کسی نعتیہ پروگرام میں شامل ہیں. لیکن میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں جناب صبی رحمانی صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا ادا کروں گا کہ آپ اس ہدایت ٹی وی کے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. اور میں ناظرین کو یہ بھی بتانا جناب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ اس خاص شب میں، رمضان کی ان ساتوں میں، ایسی جو پاکستان میں ایک تاخرات بھی ہے، بے شک آپ نے ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ اس سعادت کے سفر میں شریک کیا. میں ممنون ہوں. بہت شکریہ. اور میں یہاں پہ ناظرین کو، اپنے سننے والے اور دیکھنے والے جو ہدایت ٹی وی اس وقت دیکھ رہے ہیں دنیا میں جہاں جہاں، ان کو یہ بھی بتانا مقصود سمجھتا ہوں. اور یہ میں ان سے جناب صبی رحمانی صاحب سے قبلہ سے یہ گزارش بھی کروں گا انشاءاللہ جب سپتمبر کے مہینے میں یہ یو کے تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ہدایت ٹی وی پہ انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور میں ان سے اس وقت بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ انشاءاللہ جب یہاں تشریف لائیں تو لازمی طور پہ ہمارے ہدایت ٹی وی کے اس اسپیشل پروگرام میں شامل ضرور ہوئیے گا. جی انشاءاللہ میں ضرور، آپ نے دعوت دی اور میں نے قبول کی. انشاءاللہ میں جیسے یو کے آؤں گا جی آپ کے حاضری دوں گا. بہت بہت شکریہ. اور اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیش کریں. اس سے پہلے کہ میں نعت کے اشعار پہ جاؤں، میں ایک اشعار حمدیہ پیش کرنا چاہوں گا تاکہ پوری امت جو سن رہی ہے جی جی وہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھے. سبحان اللہ، سبحان سب کے قلب سے یہ سب جاری ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے. چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. ایک نعت کے جی دو تین اشعار آپ کی خدمت میں بہت پیش کرا. جی اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ قبول فرمائے. الہی آمین. الہی آمین. الہی.
مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، مستند ہو میری اتنی تو غلامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا، میں بھی ہو جاؤں مدینے کا مقامی آقا، آپ کے در پہ تو سب کچھ ہے یہی میرے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی، لیکن ہم دوبارہ جو ہے جناب صبیر رحمانی صاحب کو اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور ہم جا رہے ہیں مختصر بریک کی طرف۔ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔